کو روک سکے. اور تعلیم جو کہی جاتی ہے اس کا انگریزی میں پورا نام آپ سنیں تو پورا نام ٹائی کا ہے نیک ٹائی. نیک کا معنی گردن اور ٹائی کا معنی پھندا. نیک ٹائی کا معنی گلے کا پھندا. عیسائیوں کے ہاں چونکہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سنی دی گئی ہے, پھانسی دی گئی ہے, اس لیے وہ اپنے گلے میں یا تو سلیم پہنتے پھانسی جس پہ دی جاتی ہے وہ نشان, اور یا وہ اپنے گلے میں ٹائی پہنتے. پھر یہ رواج ٹائی کا عام ہونے لگا. اس کی ٹائی کے بارے میں تو علماء نے لکھا کہ کیونکہ یہ عیسائیوں کی باقاعدہ عقیدے کے دلالت کرتی ہے, اس لیے اس سے بچنا چاہیے. جہاں تک کالر ہے اس کا پہننا جائز ہے, کالر کا پہننا, کالر کا قمیض میں بنانا جائز ہے, بچا جائے تو بہتر ہے. دراصل لباس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں اس میں ہمیں ایک یہ تعلیم دی ہے کہ لباس کے اندر بنیادی جو شرط ہے اس میں اعراف کی آیت نمبر 22 سے معلوم ہوتی ہے, یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اے بنی آدم, ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہاری سطروں کو ڈھانپے. لہذا جو لباس سطر کو ڈھانپتا ہو وہ فرض لباس ہے, اتنا لباس ضروری ہے. مرد کے لیے سطر ہے ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک. ناف سطر میں داخل نہیں ہے, گھٹنا سطر میں داخل ہے. لہٰذا مرد اگر اتنا کپڑا پہن لے کہ جس سے ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک چھپ جائے تو اس کا فرض لباس پورا ہو. کہ اوپر کبھی اتنا پہنی, سر کو نہیں ڈھانپا ہوا, فرض لباس پورا ہو. پھر سنت لباس کیا ہے کہ یہ انسان ایسا لباس پہنے کہ جس میں اس کے اعضاء اکثر ڈھانپے جاتے ہیں, جن کا ڈھانپنا سنت ہے. جیسے آپ قمیض پہنے تو گھٹنوں تک یہ کلائی کو ڈھانپنا سنت ہے. اگر کوئی انسان آپ قمیض والی بازو والی نماز پڑھ لے گا, بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ گرمیوں میں آپ قمیض پہن گے کیا نماز ہو جاتی ہے؟ تو جب نماز ہو جاتی ہے ایسا سوال ہوتا ہے تو پھر ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ ایک تولیہ لے لیں اور ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک اتنا حصہ چھپا لیں, نماز پڑھ لیں, نماز تو ہو جائے گی. تو نماز اس سے ہی ہو جائے گی. اوپر کبھی نہ بھی ہو تو نماز ہو جائے گی, کیونکہ شرط اتنا ہے سطر کو ڈھانپنا. لیکن سنت کے مطابق کیسے ہوگی؟ اس میں یہ کہ آپ مکمل بازو ڈھانپے ہوئے ہو. ہاں, اگر کوئی بندہ آپ قمیض کے ساتھ نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی. یہ نہیں کہیں گے اس کی نماز نہیں ہوئی, یہ نہیں کہیں گے, نماز ہو گئی. لیکن ایسا لباس کہ جو کسی غیر مسلم کی پہچان ہو اس سے بچنے کی کوشش ہوگا. جس سے پتہ ہی نہ چلے کہ مسلمان ہے غیر مسلم, اس سے بچنے کی کوشش ہو جائے. جی, اس میں جو ہے کہ اگر پینٹ ڈھیلی ہو, مناسب ہو, تو ایسی صورت میں اس میں نماز ہو جائے گی. اگر پینٹ بہت ٹائٹ ہو تو ایسی صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کے اوپر یا تو کوئی رومال وغیرہ یا کوئی چادر وغیرہ یا قمیض کو لٹکا لیا جائے کہ جس سے سطر ڈھانپا جائے, ورنہ نماز نہیں ہوگی. ایک ساتھ میں کہا کہ کیا تصویر بنانا جائز تھی یا ویڈیو وغیرہ, اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تصویر بنانے سے منع کیا, یہ تصویر حرام لغیری ہی ہے. ایک چیز ہوتی ہے بذات خود حرام ہوتی ہے, کسی وجہ سے حرام ہوتی ہے. شراب ہے بذات خود حرام ہے, سود ہے حرام ہے, جوا ہے حرام ہے. لیکن بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی اور وجہ سے حرام ہوتی ہے. تو تصویر جو حرام کی گئی وہ مورت پرستی کی وجہ سے, پرستش کی وجہ سے. تصویر کی پوجا, ایک ہے بدھ کی پوجا, اسٹیچو بنا لینا اس کی پوجا کرنا, ایک ہے تصویر کی پوجا کرنا. یہ آج تک بعض مذاہب میں موجود ہے. سکھ مذہب کے اندر بابا گرو نانک کی تصویر کی پوجا کی جاتی ہے, اس کو سجدہ کیا جاتا ہے, تصویر بدھ کو نہیں. عیسائیوں کے بعد فرقوں کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر کی پوجا کی جاتی ہے, مریم علیہ السلام کی تصویر کی پوجا کی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
رکھنے سے منع فرمایا، لیکن جب کمرے کے اندر وہاں ایک دری بچھی قالین بچھا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو اس کو بھی اٹھایا جائے. میرے پردوں میں تصویر تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے ہٹوا دیے کمرے سے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہا یہ ہٹا دیا، پردوں میں تصویریں بنی. پھر وہاں جو قالین تھا اس میں بھی تصویریں تھیں تو اس کو بھی ہٹانے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو رہنے دو، یہ اپنے ہاتھوں اس لیے کہ پاؤں تلے روزہ جاتا ہے. حالانکہ ہے تو وہ تصویر جہاں بھی وہ غلط ہے، لیکن ان چونکہ پاؤں تلے روکی جا رہی ہے، اس کی عظمت نہیں ہے تو وہاں کہا جائے، وہاں درست وہاں رہنے دیا. اس لیے علماء نے لکھا کہ جو تصویر بوقت ضرورت انسان کے لیے وہ جائز ہے، جیسے لوگوں کے اوپر تصویریں اس کے بھی نہیں بچ رہے، شناختی کارڈ کی تصویریں جیب میں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، چھٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جائز نماز ہو جائے، اس کے لیے تصویر اتارنا بھی جائز، شناختی کارڈ کے لیے اتارنا جائز، پاسپورٹ کے لیے اتارنا جائز، اور دوسرے ضروری کام ہے ان کے لیے تصویر اتارنا جائز. لیکن جب انسان تصویر اتارے اور اتارنے کے بعد کہے میں نے یہ یادگار کے طور پر رکھنی ہے، میں نے اپنے یہ تصویر کو اپنے والد صاحب کی تصویریں، دادا کی تصویریں اس کو دیوار کے ساتھ لٹکایا ہوا ہے، یہ چیز ہے جو انسان کو شرک تک لے کے جائے. اسی وجہ سے منع کیا گیا کہ جس کمرے میں تصویر لگی ہوئی ہو دیواروں پر تو وہاں نماز نہ پڑھی جائے، خاص طور پر سامنے تو بالکل نہیں ہونی چاہیے، دائیں بائیں ہو تو مکروہ ہے. وجہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح آئی سنت پرستی، تصویر کی پوجا. اب بعض علماء نے کہا کہ اب آج کل جدید تحقیقات ہو رہی ہیں، بعض علماء نے کہا جو ویڈیو میں تصویر ہوتی ہے، جو ڈیجیٹل تصویر ہوتی ہے کیمرے کے ذریعے اتاری جاتی ہے، اس میں گنجائش موجود ہے. لیکن جس چیز کو دیکھنا جائز ہے باہر، اس کو اس ڈیجیٹل کے اندر بھی دیکھنا جائز ہے، اور جس کو باہر دیکھنا ناجائز ہے اس کو ڈیجیٹل میں دیکھنا بھی ناجائز ہے. جیسے عرض کر رہا ہوں تاکہ اگر یہی کہا جائے کہ ڈیجیٹل کی تصویریں درست ہیں، پھر آگے وہ سارا خود ہی لگا لیتے، اچھا مولانا پھر فلمیں دیکھنا بھی جائز ہو جائے گا جو ڈیجیٹل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح غیر محرم کو دیکھنا ناجائز، اس طرح ڈیجیٹل کے اندر بھی غیر محرم کو دیکھنا ناجائز. ہاں ڈیجیٹل میں جو تصویر ہو اس کی علماء نے گنجائش بتائی، جدید علماء نے تحقیقات کی اور کہا کہ اس میں گنجائش ہوگی کیونکہ یہ تصویر نہیں ہے جب تک اس کو پرنٹ نہ کیے. اگرچہ اس میں اختلافات موجود ہیں لیکن بہرحال بچنے کی کوشش ہو جاتی ہے. جانور کی اگر تصویر ہو اس کا چہرہ نہ ہو، جی بس اس میں ایسا ہے کہ یہ آپ نے جو سوال کیا ہے یہ سوال اکثر پیش آتا ہے. یہ جیکٹ ہیں، بنیانیں ہیں، قمیضیں ہیں نوجوانوں کی، ان کے اوپر بسا اوقات جانوروں کا خاکہ بنا ہوا ہے، چیل کا خاکہ بنا ہوا ہے، کسی شیر کا خاکہ بنا ہوا ہے، کسی اور جانور کا خاکہ بنا ہوا ہے، لیکن اس کی آنکھیں، ناک، کان واضح نہیں ہے جس کو تصویر کہا جاتا ہے. تو اگر خاکہ بنا ہوا ہو تو ایسی بنیان، ایسا کپڑا پہننا جائز ہے. خاکہ بنا ہو یعنی اس کے ناک، کان، نقوش واضح نہ ہو. آپ نے کہا کہ صرف سر نہ ہو، میں نے اس کو اور زیادہ آسان کر دیا کہ سر تو بنا ہوا ہے اس کا لیکن اس میں ناک نقشہ واضح نہیں ہے. تو اسی صورت میں یہ خاکہ ہے اور اس سمیت نماز پڑھنا جائز ہے، اس کو رکھنا بھی جائز ہے. اب ایسا اوقات بعض جانمازیں ہوتی ہیں یا بعض غالیچے ہوتے ہیں ان کے اوپر چیریں وغیرہ بنی ہوئی ہوتی ہیں تو اس کا بھی دکھایا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کا ناک نقشہ نہیں بنا ہوتا، اس پر نماز پڑھنا جائز ہے. لیکن اگر کوئی جانور کی ایسی تصویر بنی ہو جس میں ناک نقشہ جانور کا، جاندار کا بنا ہو، اس پہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے. سامنے کا مسلمان غیرت کی بنا پر بہن یا بیٹی کو قتل کر کے اس کو کیا پکڑا دینا چاہیے. اصل میں اس بات کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ انسان اپنے جوش جذبے میں آ کر کسی گناہ کی سزا خود نہیں دے سکتا. کسی گناہ کی انسان خود سزا نہیں دے سکتا، یہ اس کی غلطی ہے انسان کی. اگر انسان سوچے پکا یقین ہو کہ اس کو سزا نہیں ملے گی، ہماری عدالتیں سزا نہیں دیں گی، فلاں ہے بندہ پکڑا نہیں جائے گا، تب بھی آپ کو حق نہیں ہے دوسرے انسان کو قتل کرنے کا.
کسی صورت حق نہیں. یہ عدالت کہاں ہے؟ نہیں پکڑا جاتا, نہیں سزا ہوتی, اللہ کے نزدیک پکڑ نہیں. آپ اپنے آپ کو کیوں پھنساتے ہیں؟ اس انسان کو اپنے آپ کو نہیں گناہگار بنانا چاہیے. یہ ہاتھ اٹھائے گا یہ گناہگار ہو جائے گا, یہ بھی اس کے برابر ہو جائے گا. اس لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ غیرت وغیرہ صرف اس کا کفارہ نہیں, اس بندے پر خود سزا لاحق ہو. یہ سوال یہ بارہ کہ 3-4 لوگ مل کر غیرت کی بنا پر اپنی بہن یا بیٹی کو مار دیں, اس کا کوئی کفارہ ہو سکتا ہے؟ اس کو بھی وہی جواب دیجیے. آپ حدود اللہ کو نافذ کرنا آپ کے ذمہ نہیں ہے, یہ عدالت اور قاضی کے ذمہ ہے. شرعی سزاؤں کو نافذ کرنا یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے, آپ کو اجازت نہیں ہے. کوئی شخص کسی چور کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتا, کوئی شخص کسی عادل کو قتل نہیں کر سکتا. عدالت فیصلہ کرے, عدالت سزا دے. نہیں عدالت ہے, آپ گناہگار ہو, آپ چھوڑ دیجیے. اس کو اور طرح سزا دی جا سکتی ہے, اور طرح اس کے لیے گہرا تن کیا جا سکتا ہے, اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے. یہ جو غلطی سے کرتے ہیں آپ نادم اور اس کا کیا توبہ استغفار, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا اگر غلطی ہو جائے. انسان ہوتا کہ بڑے عمر میں بڑے لاحق ہو جاتے ہیں, جس سے پیشاب کے ساتھ انسان ہو جاتا ہے, جس سے ڈاکٹر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا مشورہ دیتے ہیں, جس سے پیشاب آسانی اور پورا خارج ہو جاتا ہے. کیا اس صورت میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا گناہ نہیں؟ تو کیا حالات میں اس کی ممانعت ہے؟ یہ بہت پہلے بہت کم ہوتا تھا. پراسپیٹ کی تکلیف پہلے بہت کم ہوتی. اب تو یہ 45-50 سال کی عمر میں عام ہونے لگے کہ انسان کے مسانہ جمع پیٹ کے اندر پیشاب ہوتا ہے, جمع ہوتا ہے مسانے کے اندر, اس کے اوپر ایک حدود ہوتا ہے. وہ حدود کبھی کبھی بڑھ جاتا ہے, جس کی وجہ سے انسان کو پیشاب میں رکاوٹ ہوتی ہے. اس کے لیے ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں کہ اگر کھڑے ہو کر پیشاب کریں گے تو آپ کا مسانہ پورا خالی ہو جائے گا, اور اگر بیٹھ کر پیشاب کریں گے تو پھر آپ کا پیشاب ہو بھی جائے گا. اس سے تکلیف بھی ہوتی ہے, بار بار باتھ روم آنے جانا پڑتا ہے, ویسا درد بھی ہوتا ہے. علاج بھی ہے, اس کی علاج بھی ہو جاتا ہے. اور عجیب بات یہ ہے, ابھی صاحب نے پوچھا کہ آپ گناہگار ہوتا ہے کہ نہیں, تو میں عرض کروں گا کہ اگر کوئی انسان پراسٹیٹ کی تکلیف میں چلا جائے اور ڈاکٹر حضرات اس کو کہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرو, تو ایسی صورت میں اس کو سوچنا چاہیے کہ میں معذور ہوں, اور معذور کے لیے اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے. اس کے دل میں قطعاً گناہ نہیں, یہ کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتا ہے معذور شخص, بیمار شخص. اور ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ایسا کیا. مشہور حدیث ہے, محدثین کیا اس حدیث کا نام ہے سباقہ قوم والی روایت. سباقہ قوم یعنی قوم کے کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ. وہاں حدیث جامع ترمذی کی, بخاری شریف, مسلم شریف, ان تمام بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود جو میں واقع بتانے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا سباقہ قوم فبال قائما, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ آئے اور وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا. اس پر جو محدثین نے کلام کیا, بحث کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کیوں پیشاب کیا. پھر ایک اور روایت ملی سنن بیہقی میں, حدیث کی کتاب ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے میں چوٹ لگی ہوئی تھی, گھٹنے میں زخم تھا, بیٹھا نہیں جا رہا تھا اس وقت, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کیا. انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی عطا فرمائی ہے, ہمیں سبق دیا ہے کہ اگر کوئی انسان معذور ہو اور ڈاکٹر یہ کہ آپ کھڑے ہو کر پیشاب کریں تو آپ کا علاج بھی ہے کہ ایسی صورت میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بالکل جائز ہو اور گناہ بھی نہیں ہوگا. صاحب نے کہا کہ سب نماز میں امام کے پیچھے ہم نہیں پڑھنی چاہیے, اپنی حدیث میں ارشاد ہوتا ہے جس نے حدیث سے نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا ہے اس کے بارے میں حدیث پوری سنا دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر لمبیا پر آپ بفاتحۃ الکتاب, کہ جو انسان سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا نماز میں اس کی نماز ناقص رہتی ہے. لیکن دوسری طرف قرآن مجید میں یہ ہے کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم,
اور ایک یہ ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، جب قرآن مجید پڑھا جائے تو پیچھے خاموش ہو جاؤ اور غور سے سنو۔ معلوم ہوا اگر انسان اپنی نماز پڑھ رہا ہو الگ طور پر تو اس کو خود بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی، اور اگر امام کے پیچھے پڑھ رہا ہو تو پھر سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو پھر سورہ فاتحہ نہ پڑھے، خاموش ہو۔ اگر امام آہستہ آواز میں پڑھ رہا ہے، آپ کو آواز نہیں آ رہی، تب بھی وہ پڑھ تو رہا ہے۔ یہاں دو حکم ہے کہ جب قرآن حکیم پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو۔ آواز نہیں آ رہی کوئی بات نہیں، آپ خاموش رہ جائیے تاکہ اس وقت پر بھی عمل ہو جائے۔ تو باقی بات بالکل درست ہے، اس میں فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں، بالکل درست ہے۔ جی، نماز جنازہ کے بارے میں جو روایات ہیں اس میں ایک روایت کے مطابق تو یہ ہے کہ نماز جنازہ میں سب سے پہلے ایک تکبیر دینے کے بعد نماز جنازہ کا پورا طریقہ بتانا۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے سبحانک اللہم پڑھ جائے پہلی تکبیر کے بعد، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھا جائے، تیسری تکبیر کے بعد مزید کی دعائے مغفرت کی جائے، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیری جائے۔ تو اس میں سورہ فاتحہ نہیں ہے، اس میں سورہ فاتحہ نہیں ہے، لیکن بعض روایات کے وجہ موجود ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد سبحان اللہ پڑھ اور پھر اس کے بعد اگلی مرتبہ میں سورہ فاتحہ پڑھیں۔ بعض روایات انہوں کے بعد حضرات اس پر عمل کرتے ہیں، لہٰذا سنتی مسلک کے مطابق جو ہے وہ پہلی تکبیر کے بعد سبحان اللہ، دوسری کے بعد درود شریف، تیسری کے بعد نہیں کی دعا اللہ اغفر لنا ولیکرم، اور چوتھی تکبیر کے بعد پھر سلام۔ یہ ساتھ میں پوچھا ہے آج کے بیان کے حوالے سے، آج میں جو بیان ہوگا انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں روایتی تصوف بھی ہوتا ہے، کیونکہ صوفیاء کے قصے ہمیں پڑھنے تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے تنہائی میں عبادات کے چلے کاٹے، لیکن آپ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کو شریعت کے مطابق ڈھال لیں، بس اسی کا نام تصوف ہے اور یہی اصلاح نفس ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے وہ جو بزرگ چلے کاٹتے تھے وہ اپنے نفس کو پاکیزہ بنانے کے انتہائی پاکیزہ بنانے کے لیے بناتے تھے، انتہائی طاقتور بنانے کے لیے بناتے تھے۔ بالکل درست تو چلے کاٹنا بزرگوں کے بالکل درست، لیکن اب غور سے بات سنیے، ہم ایک چھوٹے بچے کو جو دودھ پیتا بچہ ہو روسٹ بھی ہوتا ہے، چکن روسٹ، میکڈونلڈ کا برگر، اچھی چیزیں لوگ کھاتے ہیں، نوجوانوں کو بہت پسند ہے، کہ ہم دودھ پیتے بچے کو روسٹ کیوں نہیں کھلاتے تاکہ فٹافٹ جوان ہو جائے؟ ایک سوال ہے چھوٹا سا، حلال ہے نا، روسٹ حلال ہے، چکن روسٹ ایک ہی چل رہا، ایک لائیں دودھ پیتے بچے کو کھلائیں تاکہ جوان ہو جائے، وہ مر جائے، یقین ہے نا ہمارا، یقین ہے اس کو کھلائے گے تو مر جائے۔ ابھی دودھ پیتا بچہ، ابھی اس کو پہلے دودھ پلانا ہے، پھر اس کو ڈاکٹر صاحب کہیں گے اس کو کیلا کھلانا ہے، پھر کھچڑی کھلانی ہے، پھر اور ذرا طاقتور ہو، پھر اور ذرا پھر روٹی، پھر سالن، پھر ان شاء اللہ بڑے ہوتے یہ پورا روٹی بھی کھائے گا، تیسری روٹیاں بھی کھائے گا جب مضبوط ہو جائے گا۔ اب جناب عام بندے کو چلے کاٹنے میں بٹھا دیں گے تو کیا اس کا نفس صحیح نہیں ہوگا، مر جائے گا، اس کا نفس صحیح نہیں ہوگا، مر جائے گا۔ نفس کی اصلاح کے لیے بڑے بڑے پیمانے ہیں، بڑا وقت چاہیے، اس لیے شروع سے یہ کہنا کہ جناب چلے کاٹنا شروع کر دے اور اس طرح کے سوال پوچھنا شروع کر دے، بڑے بہت اونچی چیز ہے، بہت اونچی چیز ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے، تنہائی میں بیٹھتے تھے،
ہم ساتھ لے جاتے تھے، کئی کئی دن بیٹھ کر عبادت کرتے تھے. لیکن عام صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم سب کے سب چلے جاؤ اور جا کر جو ہے پہاڑوں کے اندر چلے جاؤ، غاروں کے اندر چلے جاؤ، جا کر وقت گزارو، پھر مجھے رپورٹ دینا کہ تم اتنے دن غار میں رہ کر آئے ہو. آپ تو یہ تعلیم نہیں ہے. خود کیا کیا، خود کیا کرتے ہیں. اصل ہر شخص کے لیے نفس کی اصلاح کے لیے ایک الگ الگ درجات ہیں، بالکل اسی طرح جو میں نے مثال دی چھوٹے بچے کو. اس لیے عام لوگوں کو جن کا ابھی معدہ، جن کا ابھی نفس دودھ پیتا بچہ ہے، ان کو یہ چلے چلے کی باتیں نہیں بتانی چاہیے. چلے سے بڑا وہ جو چلا لگاتے ہیں، کاٹتے جا کے دریا کے کنارے، وہ بڑا جو تبلیغی جماعت والا وہ وہاں پہ اصلاح ہوتی ہے، وہاں پہ بدلا جاتا ہے، نیک کام سیکھتا ہے، نیک کام کرتا ہے. جی یہ رہبانیت کی طرف اس کو لے جائے گا جو دودھ پیتا ہو، دودھ پیتا بچہ ہو. اور جو دودھ پیتا وہ بچہ نہیں ہوگا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی مثال دیتی غار ہیرا والی. غار ہیرا کو رہبانیت تو نہیں کہیں، غار ہیرا کو رہبانیت تو نہیں کہیں. اور اسی لیے دریائے راوی سے فوراً غار ہیرا کی طرف کیا تاکہ بات واضح ہو جائے. بالکل آپ کنٹر نہیں کریں، لیکن ہر ایک کو بتائیں گے بھی، اس پر بات بھی نہیں کرنی چاہیے عام لوگوں کے سامنے. صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ میں بس اوقات دینی مدرسوں کے دینی تعلیموں کو دیکھتا ہوں کہ وہ خود سلام نہیں کرتے، اور جبکہ میں اکیڈمی کے بچوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ خود سلام کرتے ہیں. تو کیا وہ آپ نے پیچھے بیان کیا تھا کہ سلام جو پہلے کرتا ہے تکبر سے بات ہوتا ہے، تو پھر یہ متکبر ہوتے مدرسے کے طالب علم میں تکبر کا شکار ہوتے ہیں. اس کا جواب ہے کہ اس میں ذاتی تجربہ یہ ہے کہ تربیت کی کمی، اس میں تکبر نہیں ہے. مدرسے کا طالب علم بیچارہ جیسے وہ احساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے، اس کو آپ تکبر شمار لیتے ہیں، وہ بیچارہ کرے احساس کمتری ہے. لیکن اصل میں یہ تربیت کی کمی ہے، ماں باپ کی تربیت کی کمی، اساتذہ کی تربیت کی کمی ہے. اگر اساتذہ آپ تربیت ہے، آپ جو کہتے ہیں اکیڈمی کے بچے سلام کرتے ہیں، وہاں یہ تربیت ہوتی ہے، بچوں کی تربیت ہے، بیسوں نے تربیت کی، معلمات نے تربیت کی، ٹیچر نے تربیت کی. تو میرے نزدیک اگر تو مدرسے کے طلبا کو الحمدللہ جن کی تربیت ہوتی ہے وہ سلام کرتے ہیں، لیکن پہلے استاد کو سلام کرنا پڑتا ہے، پہلے استاد کو سلام کرنا. اپنا ذاتی تجربہ بتاؤ، ذاتی تجربہ اس کے بعد اساتذہ ناراض بھی ہوتے ہیں. یہ جو پروفیسر حضرات ہوتے ہیں نا، پروفیسر حضرات یہ طالب علم کو سلام نہیں کرتے، یہ طالب علم کو سلام نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ گھٹیا ذات ہے، ہم اونچی ذات ہے، پروفیسر ہے. تو ایک تکبر ہوتا ہے علمی، اس کی وجہ سے پروفیسر حضرات یہ سلام نہیں کرتے کسی کو. لیکن ایک عادت اپنی کلاس کے جو لڑکے ہیں ان کو سلام کرنا، جب جاتے ہیں سلام کرنا، اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. کرتے کرتے 6-7 مہینے کے بعد ایک ایسا وقت آتا ہے جب اپنے شاگردوں کو آپ سلام کرتے رہے. تو 2 پروفیسر جا رہے ہوتے، ایک میں جا رہا ہوں، ایک ساتھ ایک اور سامنے سے لڑکا آتا ہے تو مجھے سلام کرتا ہے، اس کو سلام نہیں کرتا. پہلے 6-7 مہینے مجھے خود سلام کرنا پڑتا ہے اپنے شاگردوں کو. 6-7 مہینے کا مطلب خود سلام کرنا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ 2 پروفیسر جا رہے ہو تو وہ جو سلام کرتا ہے اس کو مطالعے میں سلام کرتا ہے، لازمن سلام کرتا ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ جو سوال لکھا ہے اس میں تکبر شامل نہیں ہے، اس میں تربیت کی ضرورت ہے. اور تربیت کی بات میں اگر آپ درج کروں کہ ایک جگہ کھانے میں جانا ہوا دوست کے یہاں، تو ان کے بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے. پہلے میں نے سامنے ڈیش کی وہ پڑی ہوئی تو ڈش تھی، میں نے دائیں بیٹا ان کا بیٹا ہوا تھا اس کو لی، میں نے بیٹا اس نے کہا جزاک اللہ، جزاک اللہ. اتنا لوگ سے یہ تھوڑی دیر بعد جو ہے پھر میں نے
دوسری طرف ایک اور بیٹا بیٹا ہوا تو اس کو کوئی چیز دی اس طرح ان کے باپ سے بیٹا آپ کی ہوئی اس نے بھی جزاک اللہ کا. اب مجھے خیال ہوا تو سامنے ان کا چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا بہت چھوٹا سا 7-8 سال کا ہوا. تو وہ سلام ویسے نہیں بھی تھی کیونکہ میں نے اس کو ویسے ہی پڑھا میں نے کہا بیٹا آپ یہ بھی یہ چیز بھی تو وہ بھی آگے سے جزاک اللہ کا. اب میں نے اس کے باپ کی طرف ہو کر کے کہا ان کے باپ کی طرف ہو کر کے کہا میں نے کہا تربیت ہوئی ہے تربیت ہوئی یہ اتفاقیہ نہیں. تب ان صاحب نے کہا کہ ہمارے گھر میں یہ کیفیت ہے کہ بیوی مجھے جب روٹی دیتی ہے کہ یہ لے لینا روٹی لے لینا تو میں اس کو جزاک اللہ کہتا ہوں. اور اگر بیوی کہتی مجھے پیسے چاہیے تو میں اس کو 100 کروڑ نکال کے تو بیوی نے 1000 کروڑ 100 کروڑ یہ پیسے تو بیوی آگے سے جزاک اللہ کہتی ہے. جن میں 20 مرتبہ یہ تربیت یہ ایک دو دن نہیں ایک دو دن کی کہانی نہیں ہے. جب بچے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو چیز دیتے ہوئے جزاک اللہ کہہ رہے ہیں لیکن وہ سلام بھی اسی پر. اگر ہم معاشرے کے اندر گھروں کے اندر جانے آتے وقت بچوں کی عادت کرنا کہ بیٹا سلام کرنا چاہیے لاکھوں وہ سلام کریے. ہمارے ساتھ سیریل لوگ ہیں جب وہ کبھی جزاک اللہ کہتے ہیں وہ آگے سے ناراض ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ کیا ہو جزاک اللہ سے جزاک اللہ دکھائی. اچھا ٹھیک تو اصل میں وہ محاورہ ہوتا ہے ہر ایک کے یہاں اپنا اپنا ایک لہجہ ہوتا ہے. تو یہ درست ہے کہ وہاں شامی لوگ ہوتے ہیں تو ان کے یہاں یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں جزاک اللہ کہتے ہیں. لیکن حدیث میں جو جملہ آتا ہے وہ جزاک اللہ وحسن الجزا تو آپ جزاک اللہ کہیں کہ یہ بات درست ہے کہ ان کے معاشرے میں محاورہ ہے ان کے یہاں. ایک صاحب نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا تمہارا کہ جس نے مجھے صاحب نے دیکھا اس نے مجھے بھی دیکھا. لیکن میں نے تصور لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ وہ جادتے کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں کیا یہ تصور ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی شخص دعویٰ کرے تو اپنے حسن نظر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بات کو مان لینا چاہتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کوئی شخص دیکھے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زیارت کی. یہ 100% بات درست ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد کرنا ہے کہ من رآنی فی المنام قد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی. جو بندہ مجھے خواب میں دیکھے اس نے مجھے ہی خواب میں دیکھا ہے اس لیے کہ شیطان بھی میری مثل بنا کر کسی کے خواب میں بھی نہیں آ سکتا کسی کے خواب میں بھی نہیں آ سکتا. اس لیے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اجازت کی. اب انہوں نے سوال کیا کیا کوئی بزرگ اگر یہ کہے ایک بندہ اللہ کے لیے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جادو میں زیارت ہوتی ہے تو اس کا جواب ایک تو جواب میں عرض کر دوں کہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا وہ ایسی باتیں بتاتے نہیں. میری بات اچھی طرح یاد رکھیں جو بزرگ ہوتے ہیں وہ ایسی باتیں بتاتے ہیں اور اگر اپنے قریبی متعلقین میں یہ بات ظاہر کر دیں تو ان کو یہ بات چھپانی ہے ان کی بات چھپانی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایک مقام ہے یہ ایک مقام ہے بہت اور یہ مقام اللہ تعالیٰ انسان کو مطلب دیتا ہے انسان کے اندر ایک طلب اور طلب ہوتی ہے طلب اور طلب ہوتی ہے. اس لیے یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان یاد کی آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لے لیکن ہم تو الحمدللہ ہمارے مشائخ نے اساتذہ نے یہاں تک سکھایا بزرگوں نے کہ جو کوئی آ کر آپ سے خواب بیان کرے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے تو اس کی تعبیر نہ بتایا جائے تاکہ آپ نے سچا خواب دیکھا اس کی تعبیر نہیں ہے بس بالکل جیسا آپ نے خواب دیکھا ویسے ہی. اور دوسرا ان کو یہ تلقین کیا کرے کہ لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا اب کسی اور کو نہ بتائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی دیکھا ہو زیارت ہوئی ہو تو عام لوگوں کو نہیں بتانا چاہیے. سابقہ کے 4.5 میں 6 معاشرے کی چاندی کی انگوٹھی ہے کیا یہ کہنا جائز ہے اگر نہیں تو پھر اس کی صحیح حیثیت کیا ہے؟ جی اصل میں 3.5 معاشرے تک کی انگوٹھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت کی ہے چاندی کی انگوٹھی 3.5 معاشرے تک کی. لیکن چاندی کی انگوٹھی کو اس میں وزن زیادہ ہو جائے تو گنجائش موجود ہے. مردوں کو چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے
وزن ذرا زیادہ ہو جائے تو مکروہ ہے، لیکن سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے۔ ایک صاحب آگے وہ کہنے لگے کہ میری ممی ہوئی تو مجھے سونے کی انگوٹھی ملی ہے تو مجھے حرام کام کرنے کا گناہ تو نہیں ہوگا؟ میرے لیے اس کا جواب مجھے عرض کیا، اللہ کے بندے سونے کی انگوٹھی پہننا ناجائز ہے، اگر آپ نے لے کر رکھی ہے تو یہ ناجائز ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ میری منگنی وغیرہ میں رسم کے طور پر دینا جائز ہے نہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر دے دیجیے تو ایسی صورت میں ناراض نہ ہو یہ واپس لینے کی انگوٹھی نہیں پہنتا یہ واپس لے لیں تو کیا بیچارے دل ٹوٹے گا اور رشتہ بھی ٹوٹے گا اور معاشرے میں فساد مچے گا۔ اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے کبھی تو ایسی صورت میں بات کو اس کو سمجھا دیں، لیکن فی الحال وہ لے کر رکھ سکتے ہیں، پہننا حرام ہے۔ کسی چاندی ضرور نہیں پہن سکتے، اس آدمی کا کیا آدمی کے سامنے نماز ہو جائے کیونکہ گھر میں کوئی اور جگہ میسر نہ ہو؟ اس کا جواب یہ کہ آدمی کے سامنے ایک ہوتا ہے شیشہ، ایک ہے آئینہ، دونوں میں فرق ہے۔ یہ ہے شیشہ جس کے آر پار نظر آتا ہے اور آئینہ جس میں شکل دیکھتے ہیں، چاہے آر پار نظر آئے تب بھی اس میں نماز جائز ہے، اور اگر سامنے شیشہ ہو آئینہ تو تب بھی اس کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا بلا کراہت جائز ہے، بلا کراہت جائز ہے۔ اس میں یہ سوچنا کہ ہماری تصویر آ رہی ہے اور سجدہ کریں گے تو وہ اپنے آپ کو سجدہ ہوگا، نہیں، اس میں جائز۔ ہاں اگر اس شیشے کے اندر کوئی تصویر ہو لگی ہوئی تو اس صورت میں نماز مقبول ہوگی، آئینہ خالی لگا ہوا ہے تو اس کو گنجائش نہیں۔ پوچھا ہے کہ کیا اصل بخاری شریف کی حدیث ہی کا اعتبار کر لینا چاہیے مستند ہے یا اور کوئی کتابیں بھی ہو سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں صحائف سے 6 حدیث کی کتابیں ہیں، ان میں سب مستند حدیثیں ہیں اور ان سب کا مجموعہ اب مشکات شریف لکھی گئی، مشکات بہت پہلے سے لکھی ہوئی، اب اس کا اردو ترجمہ وغیرہ مل جاتا ہے۔ تو مشکات کوئی صاحب حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیں تمام مستند حدیثوں کا تو مشکات شریف کا مطالعہ کریں، بہت کافی ہے، اس میں جو حدیثیں آتی ہیں اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو اس کا اردو چاہیے ہو تو ایسی صورت میں اردو اس کا ظاہر حق کتاب ہے، اس کی شرح ہے اردو میں، وہ آپ لے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو اور زیادہ آسان چاہیے ہو مستند حدیثوں کا مجموعہ، اس میں ٹیکسٹ بھی ہو، عربی بھی لکھی ہو اردو بھی لکھی ہو، اس میں معارف الحدیث 6 جلدوں میں، اب وہ 2 کر کے 3 جلدیں انہوں نے بنا دی ہیں، عام مل جاتی ہے اردو میں۔ اس میں پہلے عربی حدیث ہوتی ہے، پھر اس کا ترجمہ ہوتا ہے، پھر اس کی تشریح ہوتی ہے۔ وہ ایک ایسے غیر اختلافی اس میں کوئی شفا والی دائیں بائیں کو الٹے سیدھے مسئلے بالکل نہیں، بس صرف حدیث ہے اور اس کے آگے اس کا ترجمہ ہے اور اس کی تشریح، اس کا مطلب بیان کیا گیا ہے۔ شادی کا امام صاحب کے پیچھے 4 رکعت کے بعد تحیات کے بعد درود کے بعد اور دعا کے بعد وقت جائے تو خاموش رہنا بہتر ہے کہ مزید آدمی کی زبان کی دعا پڑھ دی جائے۔ یہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کیونکہ امام صاحب نے آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں تاکہ سب لوگ اس میں شریک ہو جائیں، تو اگر آپ نے جلدی سے تحیات بھی پڑھ لی، درود بھی پڑھ لیا، دعا بھی پڑھ لی اور وقت آپ کے پاس باقی ہے تو آپ مصنون دعائیں مانگ سکتے ہیں، قرآن مجید کی جو جتنی دعائیں وہ آپ مانگ سکتے ہیں اپنی زبان میں اردو میں مصنون دعائیں آپ مانگ سکتے ہیں، جتنی بھی مانگیں جائز۔ جی اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ سجدے میں بھی، نوافل کے اندر سجدے میں بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں، آپ تحیات کے بعد شریف کے بعد بھی کوئی دعائیں مانگ سکتے ہیں، لیکن اردو میں اپنی زبان میں جیسے باتیں کرتے ہیں ایسے مصنون دعائیں اور قرآن مجید کی دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان عالم پر اگر اعتماد ہو تو ان کی بات کو مان لینا چاہیے، لیکن نماز نہیں ہوتی ہے پنجابی میں، فارسی میں، اس پر بڑی کتابیں لکھی گئی کہ فارسی میں یا اور کسی زبان میں اگر نماز میں سورت فاتحہ پڑھی جائے، سورت پڑھی جائے تو نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو ائمہ اربعہ کے نزدیک نماز نہیں ہوتی، 4 اماموں کے نزدیک نماز نہیں ہوتی، لیکن روشن ضروری کا لگام پڑتا ہے کرنا پڑ جائے۔ اگر کوئی شخص اس چیز کو اتنی ضروری نہیں ہے ٹھیکے پر لے کر بس کاٹ کرتا ہے اور قرض
لے کر فصل کا خرچ پورا کرتا ہے، اس فصل پر اس کو نقصان ہو جاتا ہے اور خرچ بھی پورا نہیں ہوتا، جبکہ وہ مقروض بھی ہو جاتا ہے، کیا اس صورت میں بھی اس کو عشر ادا کرنا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عشر جو ہے وہ زمین کی پیداوار سے ادا کیا جاتا ہے، زمین کی پیداوار سے گندم نکلی اور گندم نکلنے کے بعد بس گندم کا ڈھیر جمع ہو گیا، اب اس میں سے 10واں حصہ آپ نے نکالنا ہے. اس سے گھبراہٹ ہوتی ہے لوگوں کو نا 10% سے. اب میں اصل بات بتانے لگا. اگر کوئی بارانی زمین ہے، بارش ہوتی ہے جیسے پہاڑی علاقوں کے اندر، بعض علاقوں کے اندر صرف بارش پہ اتفاق کرتے ہیں، بس بارش ہوتی ہے فصل ہوتی ہے، ورنہ ان میں عشر باندھے گئے. جو آپ ٹیوبویل سے پانی دیتے ہیں یا نہری پانی دیتے ہیں، اس کا آپ لوگ نصف عشر دیں گے، یہ 5%. 5%. ایک بات تو یہ طے کروا لیں کہ ہمارے عام طور پر جو فصلیں کاشت ہوتی ہیں ان میں نصف عشر ہوتا ہے، عشر نہیں ہوتا، 10واں حصہ 5%. 10ویں کا بھی آدھا اور 10ویں کا آدھا یعنی وہ اتنا زیادہ نہیں بنتا، 10ویں کا آدھا وہ اتنا زیادہ نہیں بنتا، 5%. یعنی اگر 100 کلو ہے، 10 کلو گندم ہے تو اس میں سے 10 کلو گندم میں سے 10 کلو میں سے 1 کلو عشر ہوگا اور آدھا کلو نصف عشر ہوگا. اس لیے گندم کی پیداوار جب ہو تو جتنی پیداوار ہوئی ہے بغیر اس سے اخراجات نکالے، بغیر بیج کا خرچہ، فلاں کا خرچہ، فلاں کا خرچہ، کوئی خرچہ نہیں نکالنا. جتنی گندم نکلی ہے اس میں سے پہلے عشر نکالنا ہوگا، پھر اس کے بعد آپ جو مزید حساب کرتے ہیں. اس لیے جو باقی سوال ہے یہ بالکل الگ سوال ہے، بالکل الگ سوال ہے. جو پیداوار ہے اس پر عشر یا اس پر عشر ادا کرنا ہوگا. لیکن جہاں تک یہ بات نہیں کہ جناب اس کو نقصان ہو گیا اور اس کو پورا نہیں پڑ رہا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کروانے والا ہے. اس کو اس کے عشر ادا کرنے سے انشاءاللہ اس کو نقصان نہیں ہوگا، اللہ اس کو برکت دے گا. اسی سلسلے میں جناب ایک سوال میں کرنا چاہیے. اس وقت کا یہ جو نظام طے کیا گیا زمین کے اوپر سے، جو لوگ کاشتکاری نہیں کرتے تھے ان کے کچھ اور طریقہ کار ہوتے تھے، تو ان کے اوپر پھر عشر کے علاوہ زکوٰۃ لگتی تھی. وہ 2.5% اس وقت طے ہوا تھا یا یہ بعد میں فقہاء نے طے کیا تھا؟ یہ اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے. جیسے آج کل اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ آج کل تو بڑے طریقے نکل آئے ہیں، آپ لوگ بے شمار چیزیں کوئی کرائے آتے ہیں، کوئی کچھ ہوتا ہے، تو اس پہ تھوڑی سی روشنی فرما. بھائی صاحب نے ایک سوال کیا ہے کہ یہ 2.5% کا ہے اور عشر اور نصف عشر کا ہے، کیا یہ علماء نے بعد میں بنایا، فقہاء نے بنایا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ اس کا جواب واضح الفاظ میں. زکوٰۃ کا نظام 2.5% یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا. اور اس وقت کے الفاظ، اس حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس 200 درہم ہو، 200 درہم ہو تو اس میں سے اس شخص کو زکوٰۃ دینی ہوگی. 200 درہم پر کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ 200 درہم پر 5 درہم، 100 میں سے 2.5 درہم، پھر 100 میں سے 2.5 درہم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درہم کا جو اصول بتایا، اب میں آپ کو پوری تاریخ بتانے لگا مختصر کر کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتا دیا بس کہ 200 درہم جس کے پاس ہوں گے اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اس سے کم نہیں ہوگی. 1 درہم ہوتا ہے 3 گرام 62 ملی گرام چاندی. 1 درہم 3 گرام 62 ملی گرام چاندی. اس کو آپ جب 200 سے ضرب دیں گے تو وہ بنے گا 612 گرام چاندی. اس کو جب آپ وہ کیلکولیٹر پہ بازار کرتے ہیں تو پھر وہ بعد میں مجھے شکایت کرتے ہیں کہ وہ آپ نے جو حساب بتایا وہ 612 نہیں کرتے. اس میں مجھے غلطی کیا ہوتی ہے کہ وہ 3 گرام 62 ملی گرام کو جو ضرب دیتے ہیں، ملٹیپل کرتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں 3.62 ملی گرام، یہ 3.62 کو ضرب دیتے ہیں، جس سے غلطی ہوتی ہے. اب صحیح بات کیا ہے، کرنا جائے جیسے کیلکولیٹر میں کیا کرنا ہے کہ 3.2 کے 1 گرام کے اندر 1000 ملی گرام ہوتے ہیں، یا آپ اس کو 3 ڈیجٹ میں آپ لائیں گے اس کو.
لہذا 3.062 3.062 اس سے آپ ضرب دیں گے تو جواب نکلے گا 612 612 گرام چاندی جس کے پاس ہوگا وہ صاحب نصاب ہوگا. یہ بھی 52 تولہ چاندی, یہ 200 درہم 52 تولہ چاندی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سونے کے اندر نصاب بتایا وہ بتایا 7.5 تولے. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا 7.5 تولے. ہم 7.5 تولے آج کل کے گرام کے حساب سے بن کے 87.5 گرام 87.5 گرام سونا. لیکن یہ بتایا کہ جب پیسوں کا حساب کرنے لگو تو پھر سونا نہیں دیکھنا تو جانے دیں گے تاکہ زیادہ زیادہ غریبوں کی مدد ہو سکے. لہذا آپ اگر کسی بھی وقت میں معلوم کرنا چاہیں گے جی کتنے پیسے ہو تو زکات فرض ہوگی, میں پیسے نہیں بتاؤں گا, میں بتاؤں گا کہ آپ سب سے پہلے اخبار دیکھیں گے یا معلوم کر لیں گے کہ 10 گرام چاندی کتنے کی. آج کل مثال کے طور پر 640 روپئے کی 10 گرام 640 روپئے کی 10 گرام تو ایک گرام ہو گئی 64 روپئے کی 64 روپیز 1 گرام. آپ 64 کو آپ ضرب دے دیں گے 612 سے, جواب مل جائے گا. بہت آسان تھا, ہر ایک کو بتائیے 612 گرام کو 1 گرام چاندی کے ساتھ ضرب دیجیے, اس کے پیسوں کا آپ کو فوراً معلوم ہو جائے گا, ایگزیکٹ معلوم ہو جائے گا کتنے پیسے ہو تو صاحب نصاب ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح عشر اور نصف عشر کے احکام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود, اور آپ حیران ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں بکریوں اور گایوں کی زکات کا پورا نصاب بنا کر اپنی تلوار کے اندر نیام کے اندر رکھا ہوا, اور وہ باقاعدہ مسودہ وہ پورا قانون حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بعد میں موجود تھا. تو زکات عشر کے بنیادی قوانین یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے ہیں, بعد میں فقہا نے نہیں بنائے. بہت 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 اسلام میں زکات کا نظام کتابیں مل جائیں گی آپ کو باقاعدہ پوری کتابیں, اس کو پوری ہسٹری پوری مل جائے گی. جی 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 مختلف ان کا اوسر ہے, ہر چیز میں اوسر ہے 10 سے رات کے اوسر. اس آدمی کا کیا اس کو موٹر سائیکل رکھنے جو کہ وہ ضرورت لیکن خریدنا جائز ہے تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں, لیکن ایک شرط ہے کہ آپ قسطوں پر موٹر سائیکل وغیرہ کو لون لینا چاہیں تو وہ دکاندار یہ کہتا ہے کہ جی اگر آپ موٹر سائیکل ابھی دیتے ہیں اور ابھی پیسے دیتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ ہے 70,000 کی, اور اگر آپ نے قسطوں پر لینی ہے تو پھر یہ 80,000 کی. آپ 10,000 کر کے 8 قسطیں دے دیں. اسی وقت آپ نے طے کر لیا کہ ٹھیک ہے میں قسطوں میں لوں گا, 80,000 روپیہ طے ہو گیا. اب آپ نے وہ 80,000 پورے قسطوں میں دینے جائز, قسطوں میں دینا چیز جائز. لیکن اگر اس کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ جی آپ 8 مہینے سے اگر پہلے دیں گے تو ہم آپ کو کنسیشن دے دیں گے, حرام, سارا حرام. اگر آپ جلدی پیسے دیں گے نہیں, آپ 6 مہینے بعد 3 مہینے بعد آپ کو بیٹی نکل آئی, آپ نے کہا چلو ساری قسطیں بھی دیتا ہوں 80,000 ابھی دیتا ہوں, ٹھیک ہے آپ نے 3 مہینے بعد آ کے 80,000 دے دیا, پورا دے دیا, بالکل جائز. آپ اس میں کبھی پیشی نہیں کر سکتے, اگر کبھی پیشی کریں گے تو وہ سود ہو جائے گا. آپس میں معاہدہ کر کے خرید و فروخت کے وقت 100% جائز, قسطوں پہ چیز دینا جائز. اس شادی کا کیا مقام گروی پر لینا جائز ہے اگر نہیں تو کیوں؟ اصل میں گروی پر مکان لینا جائز ہے, مکان لینا جائز ہے, گروی رکھنا جائز ہے. یہ تو قرآن مجید میں موجود ہے. گروی کا جو معاملہ ہے یہ قرآن مجید میں موجود ہے. سورہ بقرہ کا آخری رکوع جو ہے اس سے پہلا والا رکوع, اس میں پورے اللہ تعالیٰ نے احکام دیے. اگر تم سفر میں ہو اور تمہارے پاس کوئی لکھنے والا نہ ہو اور تم کوئی رہن رکھ دو جس پر قبضہ دیا گیا ہو تو جائز ہے. آپ کو زیور کسی کے پاس رہن رکھواتے تو یہ زیور مجھے 10 لاکھ سے جائز.
آپ ہر کسی کو رہنے رکھواتے ہیں کہ گھر لے لے اور مجھے 5 لاکھ روپیہ دے دیں، گھر رہنے رکھو پیسے لینا جائز، اتنے پیسے پھر واپس دینے. اگر کہا کہ واپس آپ نے 5 لاکھ لے لیں لیکن دینا آپ نے 5.5 لاکھ ہے، حرام حرام جائز، اتنے پیسے واپس دینے. اب ایک طرف تو یہ والا حرام پہلو آ گیا کہ جی ٹھیک ہے گروی رکھ لیں پیسے لے لیں، زیور رکھوایا اور کہا ٹھیک ہے 1 لاکھ روپے لے لیں لیکن آپ واپس کریں گے 1,10,000 1,05,000 لائف پیسے دیں گے آپ حرام. تو گروی رکھنا جائز ہے، سود نہ جائز. یہ جو ظاہر پیسے دیں گے یہ سود ہو جائے گا. گروی رکھنا جائز ہے، گروی کا معاملہ 100% جائز ہے. ایک رخ تو یہ والا ہو گیا. اب اگلا رخ غور سے سنیے گا. کسی کے پاس گروی رکھا زیور گروی رکھا. اب جس کے پاس زیور گروی رکھا ہے وہ بندہ اس زیور کو استعمال نہیں کر سکتا، استعمال کرے گا تو سود ہو جائے گا. گروی رکھی ہوئی چیز سے جس نے پیسہ دیا ہے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اس لیے اگر گروی مکان گروی رکھا جائے تو جس نے پیسے دیے ہیں وہ اس مکان میں نہیں رہ سکتا، مکان میں رہے گا تو سود ہو جائے گا، مکان میں رہے گا سود ہو جائے گا. یہ بڑا نازک مسئلہ ہے یہ والا. گروی رکھنا جائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں. گروی رکھنا سبھی دونوں بھی کوئی جائز نہیں رکھ سکتے، گروی رکھنے والا بھی اور گروی دینے والا نہیں. وہ جو گروی جس نے پیسے دیے ہیں نا وہ نہیں رہ سکتا، وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا. ہاں البتہ وہ یہ کہیں کہ کیا رجسٹری کیا رکھے، کاغذات رجسٹریاں وغیرہ گروی رکھ دیں، وہ جو اصل مالک ہے وہ اس میں رہتا ہے جائز، اس کا رہنا جائز، اصل مالک کا رہنا جائز ہے. مکان کے کاغذات گروی رکھوا دیے جائیں اور اس پر پیسہ لے لیا جائے جائز. اگر بالکل ایسا معاملہ نہ ہو کہ کاغذات وغیرہ اس کے اپنے نہیں ہیں یا کچھ ایسا معاملہ ہے نہیں دے سک رہا، ایسی صورت میں اگر یہ انسان اس میں رہے تو پھر اس کی صاحب وغیرہ کسی سے معاملہ کرنے بات طے کرنے انہیں کرایہ باقاعدہ کرایہ ادا کرے، کیونکہ اس کے قبضے میں مکان میں رہے گا لیکن یہ کرایہ ادا کرتا رہے. وہ بھی مفتی صاحبان سے باقاعدہ پوچھ لینا چاہیے. بعض لوگ یہ کرتے ہیں ہیلا کرنے کے لیے کہ واجبی سے کوئی کرایہ رکھ لیتے ہیں، نہیں ہے مکان 10,000 روپئے کا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کو 1-2 ہزار روپئے دے دیں گے، 5-6 ہزار 10 ہزار دے دیا کریں. اس کو ویسے کرایہ آتا ہے 50,000 روپیہ، 30-35,000 روپیہ، لیکن جب آپ کو دے دیا کریں گے 2-3 ہزار روپئے مہینے کا، نہ جائز نہیں. باقاعدہ کرایہ دیں گے پھر اس حساب سے پوچھیے کہ اس کا کیا طریقہ اختیار کرنا.